کبھی ایک وقت تھا جب 3 بر اعظموں پر ایک ہی پرچم لہراتا تھا، جب یورپ خوف میں مبتلا تھا، ایشیا مطمئن تھا اور افریقہ خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ یہ ایک عام سلطنت نہیں تھی، یہ تھی سلطنت عثمانیہ، اسلام کی آخری عظیم خلافت۔ مگر سوال یہ ہے، ایسی طاقتور سلطنت آخر ٹوٹی کیسے؟ 1299 عیسوی میں ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہونے والا یہ سفر چند صدیوں میں دنیا کی سب سے مضبوط اسلامی طاقت بن گیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو صرف ایک شہر نہیں گرا، بلکہ تاریخ کا رخ بدل گیا۔ عدل، شریعت، نظم، علم اور طاقت سب ایک ہی نظام کے تحت چل رہے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ سلطنت کے اندر خاموش کمزوریاں جنم لینے لگیں۔ نااہل حکمران اقتدار میں آئے، محلات سازشوں کا مرکز بن گئے، رشوت عام ہو گئی، فوج کمزور پڑنے لگی اور علم کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ وہ سلطنت جو کبھی عدل کی پہچان تھی، آہستہ آہستہ عیش و عشرت میں ڈوبنے لگی۔ دشمن یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ یورپ جان چکا تھا کہ عثمانیوں کو میدان جنگ میں ہرانا آسان نہیں، اس لیے اس نے تلوار کے بجائے سازش، قرض اور قوم پرستی کا سہارا لیا۔ مسلمانوں کو آپس میں بانٹا گیا، قومیت کے نام پر نفرت کے بیج بوئے گئے اور خلافت کمزور ہوتی چلی گئی۔ پھر آیا 1914، پہلی جنگ عظیم۔ سلطنت عثمانیہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئی جو اس کی طاقت سے بڑی تھی۔ خوراک کی کمی، تھکے ہوئے سپاہی، اندرونی اختلافات اور اتحادیوں کی بے وفائی، سلطنت شیشے کی طرح آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ آخرکار 1924 آیا، وہ سال جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ نہ کوئی جنگ، نہ کوئی آخری معرکہ، بس ایک فیصلہ، اور صدیوں پر محیط خلافت ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ صرف زمین کا نام نہیں تھی، یہ امت کی ڈھال تھی، اور اس کا زوال ہمیں ایک حقیقت سکھاتا ہے: سلطنتیں باہر سے نہیں ٹوٹتی، وہ اندر سے کمزور ہو کر گرتی ہیں۔ جب دین سے دوری آ جائے، جب اتحاد ختم ہو جائے اور جب علم چھوڑ دیا جائے تو تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سلطنت عثمانیہ کیوں ٹوٹی، اصل سوال یہ ہے: کیا ہم اس انجام سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟